حرام جانوروں کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو جانور حرام ہوتے ہیں ان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اوپر نیچے دونوں طرف، اور وہ ان دانتوں سے شکار بھی کرتے ہوں تو وہ جانور حرام ہوتے ہیں۔ یعنی دونوں صفتیں ان کے اندر پائی جائیں، نوکیلے دانت بھی ہوں اوپر نیچے والے، اور وہ ان سے شکار بھی کرتے ہوں، تب وہ جانور حرام ہوں گے۔ جیسے کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، گیدڑ وغیرہ، ان کے اوپر نیچے دونوں طرف نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور وہ ان سے شکار بھی کرتے ہیں، لہذا یہ حرام ہے۔ اور اونٹ کے اگرچہ اوپر نیچے والے دانت ہوتے ہیں، نوکیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شکار نہیں کرتا، اس لیے اونٹ حلال ہے۔ تو جب اوپر نیچے دونوں طرف کے دانت ہوں تو وہ اس سے شکار بھی کرتا ہو، تب وہ جانور حرام ہوتے ہیں۔ اور باقی رہا خرگوش شکار نہیں کرتا، اگرچہ اس کے دانت ہوں تو شکار نہیں کرتا، اس لیے خرگوش جو ہے وہ حلال جانوروں میں سے ہے۔ اور صحیح بخاری اور ترمذی شریف اور ابو داؤد کے اندر حدیث پاک بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر الزہران، یہ ایک علاقہ ہے مکے اور مدینہ شریف کے درمیان۔ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ہم نے ایک خرگوش کو دیکھا، پھر ہم نے اس کا پیچھا کیا تو میں نے اس خرگوش کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خرگوش لے آیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذبح کیا اور اس کی 2 رانیں اور سرین دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا۔ تو جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ خرگوش کا گوشت لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ قابلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ لا یرون باکل الارنب بأسا، کہ وہ خرگوش کھانے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے، خرگوش کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1789۔ اور بخاری شریف کے جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وَأَكَلَ مِنْهُ، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خرگوش میں سے کھایا بھی صحیح، اور دونوں باتیں موجود ہیں، قبول بھی کیا، کھایا بھی صحیح۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خرگوش کا گوشت قبول کیا ہے، اس کو کھایا ہے، تو پھر اس کے حلال ہونے میں کوئی باقی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے اس کا نمبر ہے 2572۔ لہذا ان حدیثوں سے بھی ثابت ہوا کہ خرگوش حلال جانوروں میں سے ہے۔ اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اس کو خون آتا ہے، حیض آتا ہے ماہانہ، اس بنا پر وہ اس سے نہیں کھاتے، حرام سمجھتے ہیں، تو یہ محض ان کا اپنا گمان ہے۔ شریعت نے اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی، اور نہ ہی شریعت نے اس کو کھانے سے روکا ہے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اس کا حلال ہونا ثابت ہے۔ اور حرام ہونے والی جو شرطیں ہیں، نوکیلے دانت ہوں اور وہ شکار بھی کرتا ہو، تو شکار کرنے والی صفت خرگوش کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا خرگوش حلال جانور ہے۔